ادائیگی حقوق سے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت سمجھا دیں۔ سارا اسلام، جتنا دین ہے، جتنا مذہب ہے، وہ صرف حقوق کی کہانی ہے۔ جس کا جو حق ہے آپ اس کو ادا کر دیں، آپ نے دین میں اپنا فریضہ پورا کر دیا۔ کوئی ایسی ہستی ہے جس کے حقوق اللہ نے آپ کو واضح نہ کر دیے ہوں؟ اللہ کے حقوق آپ کو نہیں معلوم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق نہیں معلوم؟ اہل امر کے حقوق نہیں معلوم؟ والدین کے حقوق نہیں معلوم؟ مسافر کے حقوق نہیں معلوم؟ معصوم بچوں کے حقوق نہیں معلوم؟ پڑوسی کے حقوق نہیں معلوم؟ غریب کے حقوق نہیں معلوم؟ بیمار کے حقوق نہیں معلوم؟ خریدار کے حقوق نہیں معلوم؟ دکاندار کے حقوق نہیں معلوم؟ غلام کے حقوق نہیں معلوم؟ عورتوں کے حقوق نہیں معلوم؟ کون سا ایسا حق ہے جس سے آپ ناآشنا ہیں؟ دین مکمل ہی حقوق کی ادائیگی سے ہے، ورنہ صرف کہانی ہے۔ باتیں جتنی مرضی کر لیں، اس سے دین نہیں آتا۔ حقوق کی ادائیگی کا نام دین ہے، اور سچائی ہے اور نیکی ہے، اور حقوق کو ایکسپلائٹ کرنے کا نام بے دینی ہے اور گناہ ہے اور ظلم ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کا حکم ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو یک و تنہا مانا جائے۔ آپ اس کے شریک بنا دیں، آپ نے اللہ کے حق پہ ڈاکہ مارا اور گناہ گاروں میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ کا حق یہ ہے کہ ان کو آخری رسول مانا جائے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں، ان کی کتاب کو آخری کتاب مانی جائے، ان کی شریعت پہ عمل کیا جائے، ان کی شریعت کو تسلیم کیا جائے۔ اگر آپ اس میں فرق کر دیں گے تو آپ آؤٹ ہو گئے، آپ نے ایک حق چھوڑ دیا۔ اہل امر کا حق یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے دین سے نکل گئے، حق چھوڑ دیا۔ ماں باپ کی فرما برداری کا قرآن حکم دیتا ہے، اگر آپ ان کی فرما برداری نہیں کریں گے تو آپ نے دین سے باہر ہو گئے، خراب ہو گئے، گنہ گاروں میں شامل ہو گئے۔ بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، سب کے حقوق ہیں۔ حقوق سمجھ لیں اور سیکھیں کہ کس کا کیا حق ہے جو مجھے ادا کرنا ہے۔ جیسے بھی بات ہوئی کہ صلہ رحمی کرنی ہے، صلہ رحمی حق ہے رشتہ داروں کا، جن کا آپ کا رحم کا رشتہ ہے، یعنی کہ ماں اور باپ سے جن کا رشتہ ہے آپ کا، پہلے ماں سے اور پھر باپ سے، ان کے آپ نے جو حقوق اللہ نے بتائے ان کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ گنہ گاروں میں شامل ہوں گے، آپ ایکسپلائٹرز میں شامل ہوں گے جو دین کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ تو حق ادا کرنے ہیں، یہی دین ہے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں اسلام رشتوں میں ہے۔ پہلا رشتہ اللہ سے، دوسرا رشتہ اس کے حبیب سے، تیسرا رشتہ اہل امر سے، چوتھا رشتہ ماں باپ سے، پانچویں رشتے پھر آگے رشتہ داروں سے اور محلے والوں سے اور تعلق والوں سے، خریداروں سے اور استاد سے اور دوسرے سے۔ رشتے جو نبھا گیا اللہ کو پا گیا۔